بھارت میں ایک مسلمان زانی عورت کو کسی نے غسل نہیں دیا۔ پھر ایک پنڈت اس عورت کو غسل دینے لگا تو جو پنڈت کے ساتھ ہوا، توبہ توبہ۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے ناقابل فراموش واقعات اور حالات گزرتے ہیں جن کو انسان چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں سکتا، اور کبھی کبھی زندگی میں ایسے کرداروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو دیکھنے میں بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، مگر ان کے کردار کی بدبو سے معاشرہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کردار سے میری پہلی بار اس دن ملاقات ہوئی تھی جب گاؤں کی عورتوں کے ساتھ میں پہلی بار گھر سے کپڑے دھونے کے لیے نکلی تھی۔ شادی سے پہلے میں یہاں سے دور ایک قصبے میں رہتی تھی۔ 1 ماہ پہلے ہی میں شادی ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی۔ میری ساس کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ مجبوراً پھر مجھے ہی باہر کا کام کرنے کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ گاؤں کی عورتیں بہت اچھی اور ملنسار تھیں، ان کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تبھی میں جب آدھے راستے میں پہنچی تو کپڑوں کا یہ بڑا سا گھر مجھ سے اٹھانے پر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں تھک گئی تھی اور ایک جگہ سستانے کے لیے رک گئی۔ باقی عورتیں کافی آگے نکل گئی تھیں اور میں آہستہ روی سے چلتی جا رہی تھی۔ مجھ سے اتنا وزن نہیں اٹھا کر چلا جا رہا تھا، میں تھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی میں نے وہ مہربان آواز سنی، ارے لڑکی، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ گاؤں کی باقی عورتوں سے مختلف تھی۔ لباس تو اس نے اسی گاؤں کی عورتوں کی طرح روایتی سا ہی پہنا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھا۔ میک اپ کی موٹی تہ کے نیچے اس کے موٹے نقوش بہت زیادہ بھدے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک پل کا مجھے اسے دیکھ کے خوف محسوس ہوا۔ گاؤں میں عورتیں عموماً سرما بھی لگاتے ہوئے شرماتی تھیں، تبھی میرا اس کو دیکھ کر حیران ہونا بنتا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اسے کہنے لگی کہ میں نہر پہ کپڑے دھونے جا رہی ہوں۔ باقی عورتیں کافی آگے نکل گئی ہیں اور مجھ سے اتنا وزن نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بھرپور نظر سے دیکھا اور کہنے لگی کہ لگتا ہے تم اس گاؤں میں نہیں آئی ہو۔ پھر اس نے میرے کپڑوں کا گٹھر اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے منع کیا، مگر وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں تمہاری تھوڑی مدد کروا دوں گی۔ وہ بہت اخلاق کی تھی، لگ رہا تھا کہ وہ عورت اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میں دلی دل میں اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ جب میں نے نہر پر اس کے ساتھ پہنچی تو مجھے دیکھ کر عورتوں نے منہ میں انگلیاں داب لیں اور اپنے منہ چھپا کر وہاں سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا رد عمل دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے گاؤں کی عورتوں کا رویہ حیران کن لگ رہا تھا۔ تبھی جب میں وہاں پر کپڑے لے کر بیٹھی تو اس عورت نے مجھے پیشکش کی کہ اگر کہو تو میں کپڑے بھی ساتھ دھلوا دوں۔ میں نے شائستگی سے معذرت کر لی اور اس کے جانے کے بعد تمام عورتیں مجھ سے کھچ سی گئیں۔ وہ جو آتے جاتے ہوئے میرے ساتھ بہت چہک کر باتیں کر رہی تھیں، اب وہ مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی تھیں۔ اب میں جس عورت کو بھی بلاتی وہ منہ دوسری طرف کر کے اپنا کام کرنے لگتی۔ نہ جانے ایک دم ان عورتوں کو کیا ہو گیا تھا۔ مجھے بھی ان کا رویہ دیکھ کے غصہ آ گیا اور میں نے جلدی جلدی اپنا سارا کام نپٹایا۔ اب چونکہ میں نے یہ راستہ دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے ان عورتوں کا انتظار ہی نہیں کیا اور کپڑے دھونے کے بعد اٹھا کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ساس نے مجھ سے آج کی روداد معلوم کی، مگر میرے پاس بتانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ اور پھر شام کو ایک عورت میری ساس کے پاس آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں باہر کھانا بنا رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میری ساس بہت غصے میں تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کے خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ جب سے وہ عورت گئی تھی میری ساس غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ تبھی شام کو جب میرا شوہر گھر آئے تو انہیں بھی ساس نے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کافی دیر تک ان کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے ان دونوں کی لڑائی کس بات پر ہے۔ تبھی میرے شوہر جب میرے پاس آئے تو ان کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم شبنم سے بات کرو اور کپڑے اٹھانے کے لیے اس کی مدد لو؟ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتی وہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو پہلی بار یہ نام سن رہی تھی، بھلا مجھے کیا پتا کہ شبنم کون تھی؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے گاؤں کی بدنام ترین عورت ہے، وہ ایک زانی ہے اور شریف عورتیں تو اس کے سائے سے بھی بچتی ہیں، اور تم نہ صرف اس سے بات کر رہی تھی بلکہ تم نے اس کی مدد بھی لی۔ آخر کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ اب ساری حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی۔
مجھے گاؤں کی عورتوں کا رویہ اب جا کر سمجھ میں آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور پھر میں نے اپنی ساس سے بھی معافی مانگی تو کتنے دن کے بعد جا کر ان کا موڈ بحال ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس عورت کی جی بھر کی برائیاں کی تھیں، اور اپنی ساس کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بدکار عورت ہے، اگر دوبارہ کبھی راستے میں آ جائے تو تم راستہ بدل لینا۔ اور میں نے اپنی ساس کی بات گرہ سے باندھ لی تھی۔ اس کے بعد دوسری بار میری ملاقات اس سے اس دن ہوئی تھی جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ محلے کی ایک لڑکی بھی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، تبھی راستے میں وہ عورت مجھے نظر آئی۔ میں اس کو دیکھ کر کترا کر گزرنے لگی تھی، تبھی وہ مجھے دیکھ کے زور زور سے ہنس پڑی، کہنے لگی لگتا ہے کہ تم پر بھی میری حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، اسے بھلا کیسے معلوم ہوا؟ میرے چہرے پہ لکھا ہوا سوال پڑھ کے وہ کہنے لگی کیونکہ تمہارا کترایا ہوا انداز بتا رہا ہے کہ تم تک میری حقیقت پہنچا دی گئی ہے، اور تمہیں مجھ سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو مجھ سے اب تم بھاگ رہی ہو۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتی، وہ لڑکی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر آگے لے گئی تھی، اور اب جب میں کبھی بھی اس عورت سے ملاقات کرتی تو میں راستہ بدل لیا کرتی تھی۔ اس دن میں اکیلی نہر پر کپڑے دھونے جا رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور میرے شوہر کے پہننے والے تمام کپڑے ہی گندے ہو چکے تھے۔ اگر انہیں وقت پر دھلے ہوئے کپڑے نہ ملتے تو وہ غصہ کرتے تھے، شور مچاتے تھے، اور میں ان کے غصے سے بچنے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر چلی گئی تھی۔ یہاں تک کہ میری ساس نے مجھے منع بھی کیا اور کہنے لگی کہ آج کوئی بھی عورت نہر پہ نہیں جائے گی کیونکہ موسم کے تیور خطرناک ہیں، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں جلد ہی کپڑے دھو کر آ جاؤں گی اور ان کو میں گھر میں بھی سکھا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میں نہر کے پاس پہنچی وہاں پر کچھ لڑکے کھڑے تھے۔ وہ چہرے میرے سے ہندو معلوم ہو رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اب جا کے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اور دور دور تک کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی میں کیا کروں، واپس پلٹ جاؤں یا آگے بڑھوں۔ اتنے میں وہ لڑکے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھ پر فکرے کسنے لگے۔ میرے لیے ایسی صورتحال زندگی میں پہلی بار کھڑی ہوئی تھی، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ خوف سے میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، اور تبھی وہاں پر وہ عورت آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا رکھا تھا، اور آتے ہی اس نے ان لڑکوں کی پٹائی کرنی شروع کر دی، اور وہ لڑکے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب وہ مجھے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگی اور اپنی بھاری آواز میں بولی کہ تمہیں آج کے دن باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی بھی تھی کہ یہاں پہ کوئی عورت نہیں ہوگی؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجبوری تھی، ورنہ میں کبھی باہر نہ آتی۔ وہ کہنے لگی جلدی سے کپڑے دھو لو، میں یہاں پر موجود ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکے دوبارہ آ جائیں۔ پھر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بار بار اس کی نظریں میرے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ مجھے مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں جب سامنے دیکھتی تو وہ عورت پھر نظروں کا زاویہ بدل لیتی، اور میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اتنی گہری نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا، اور ایک عجیب سا احساس دل میں پیدا ہو رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ پھر میں نے جلدی سے تمام کپڑے دھوئے اور گھر کی جانب آ گئی۔ جتنی دیر میں نظروں سے اوجھل نہ ہوگی مجھے اپنی کمر پر اس کی نظریں محسوس ہوتی رہیں، اور میں حیران پریشان ہوتی رہی۔ اس کے بعد اکثر ہی وہ مجھے نظر آتی رہتی تھی۔ عورتوں کی موجودگی میں وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، مجھے نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی، اور میں بھی اس بات پر شکر ادا کرتی تھی، ورنہ نہ جانے یہ عورتیں پھر سے دو کی چار لگا کر میری ساس کو میرے خلاف ورگلا دیتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، شاید میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ عورت ہر دوسرے تیسرے دن نظر آ جاتی تھی، اور اب پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مزید کچھ دن کے بعد جب گاؤں کی عورتیں بھی اس بارے میں چیمہ گوئیاں کرنے لگیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا خیال کچھ غلط نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتوں کی ہی زبانی پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور اٹھنے سے بھی محال ہے۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ عورت جیسی بھی تھی، اس کا کردار جیسا بھی تھا، وہ اس کے لیے خود ہی جواب دہ تھی۔ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اور مجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کا یہ احسان نہیں چکا سکتی تھی۔
اگر اس دن وہ لڑکے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیتے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میری زندگی یوں نہ گزر رہی ہوتی جیسے اب گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا اور میری ساس بھی میری بہت قدر کرتی تھی۔ مزید کچھ دن سرکے تو میں اب اس کے لیے زیادہ بے چین ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ کس طرح سے میں اس عورت کی مدد کروں، اسے چاہ کر دیکھوں۔ مگر مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر کسی نے اس کے پاس جاتے مجھے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، سب لوگ میرا جینا محال کر دیں گے۔ ساس اور شوہر نے بھی تو مجھے صاف منع کیا تھا کہ میں آئندہ اس عورت کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اس دن میری طبیعت خراب تھی، مجھے صبح سے چکر آ رہے تھے۔ میری ساس نے دوسرے گاؤں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایک شادی پر جانا تھا۔ اتنی دور وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میرے شوہر کو ساتھ لے کر گئی اور مجھے کہہ کر گئی کہ میں شام تک گھر واپس آ جاؤں گی، تم اتنی دیر تک شبو کو اپنے پاس بلا لینا۔ شبو ہماری ہمسائی تھی اور میری سہیلی بھی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی اور کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور شبو کو بھی بلا لوں گی۔ یوں بھی آس پاس کے گھر کے سبھی اپنے تھے اور یہاں پر ایسا ویسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے چکر اور متی کی کیفیت معلوم ہو رہی تھی، پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آیا تھا۔ اس عورت کا گھر گاؤں سے الگ تھلگ تھا اور ہمارے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ جب میری ساس اور شوہر گھر سے نکل گئے تو ایک خیال کے تحت میں نے بخار کی دوا اٹھائی اور پھر ایک برتن میں کھانا اور تازہ روٹی پکا کر رکھی اور گھر سے باہر نکل کر دیکھا، آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے اس عورت کے گھر جانے لگی۔ اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے پھر سے میں نے آس پاس دیکھا تھا اور تسلی کر کے ہی میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک کمرے سے مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ جب وہاں پر گئی تو وہ عورت بستر پر لیٹی بہت بری حالت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، اس سے کیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی تہ جمی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، نہ جانے اس نے کب سے منہ نہیں دھویا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ بدنما لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا؟ یہ سوال کر کے میں خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ یہ عورت جو اکیلی رہتی ہے، کوئی رشتہ دار بھی شاید نہیں ہے، محلے کے لوگ بھی اس کو نہیں پوچھ رہے، تو ایسے میں اس کو کھانا کون دے گا؟ میں نے پھر اس کو بیٹھنے میں مدد دی اور اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالنے لگی۔ ساتھ ساتھ میرا دھیان باہر کی طرف بھی تھا کہ کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی آتا تو مجھے دیکھ لیتا تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ میں جتنی دیر اس کو کھانا کھلاتی رہی، وہ نم آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے دوا پلائی۔ ایک بار میں نے کمرے اور گھر پہ نظر ڈالی تو وہ گند اور مٹی سے اٹا پڑا تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں گھر کی صفائی کروں۔ یوں بھی مجھے ڈر تھا اگر شبو میرے گھر آ گئی تو میں اسے کیا کہہ کر قائل کروں گی۔ اس عورت نے بھی کہا کہ تم جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ تبھی پھر میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ شبو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میرے گھر آنے کی تھوڑی دیر کے بعد آئی تھی اور کہنے لگی کہ ابا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں بھی مسکرا کر کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، مزید 2-3 دن گزر گئے۔ میری نظریں اس عورت کو ہی تلاش کرتی تھیں۔ ایک بار اگر میں اسے اپنے پیروں پہ چلتے پھرتے دیکھ لیتی تو مجھے تسلی ہو جاتی، مگر وہ تو اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے پریشانی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھ کر میں لوگوں کو خود پر تھو تھو کرنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن ایک اعلان سنائی دیا، اس کو سن کر میں حق تک رہ گئی۔ گاؤں کی عورتیں اس بات پر شکر کرنے لگیں کہ اس دنیا سے وہ ناپاک روح اٹھ گئی ہے اور گاؤں کے گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو گیا ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں کرتے سن کے میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ کسی انسان کے مرنے پہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے تھے۔ وہ انسان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ گناہوں کی دلدل میں دھنس کر رہ گئی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ بس کچھ سال پہلے ہی وہ اس گاؤں میں آ کے رہائش پہ زیر ہو گئی تھی اور اس نے یہاں پر گن ڈال دیا تھا۔ اور اب جب وہ فوت ہو گئی تو مسجد میں مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اس کی میت ابھی بے کور و کفن پڑی ہوئی ہے، گاؤں کی عورتیں اس کو غسل دے دیں۔
مگر یہ سن کر گاؤں کی عورتیں کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں کہ ہم اسے غسل کیسے دے سکتے ہیں، ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں اس کے ناپاک ہوتے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ لوگ غسل دیں، مگر کوئی بھی عورت اسے ہاتھ لگانے پر تیار ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، ورنہ یقیناً وہ گاؤں کی عورتوں سے یہ بات کہتے ہی نہ۔ ایسے میں جب میں نے اپنی ساس سے اس عورت کو غسل دینے کی بات کی تو وہ مجھے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگیں اور پھر غصے سے دھاڑ کر بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اگر دوبارہ تم نے اس عورت کا نام بھی لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ دوں گی۔ تم ابھی اپنے شوہر کو جانتی نہیں ہو، وہ تمہاری جان لے لے گا۔ اور میں وہیں پہ چپ رہ گئی تھی۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ عورتیں غسل دینا تو دور کی بات، اس کی میت کے قریب بھی نہیں جا رہی تھی۔ ایسے میں مولوی صاحب پریشان تھے کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے دوسرے گاؤں میں جب اعلان کیا تو اس گاؤں سے بھی کوئی عورت آنے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ اس عورت کی بدکاری کی داستانیں اس گاؤں میں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ اب مولوی صاحب سچ مچ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اسی پل جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ جب اس عورت کی میت اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی تو ایک پنڈت مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ اگر آپ اس عورت کو دفنانا نہیں چاہتے، اس کو غسل نہیں دینا چاہتے، تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو جلا دوں۔ یہ سن کر مولوی صاحب کام کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ وہ ایک مسلمان عورت تھی اور ہم اسے جلانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ پنڈت کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اب یہ سن کر مولوی صاحب ہچکچا رہے تھے کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے جنازہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر پنڈت خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں اور ہم اسے غسل دے دیتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ یوں بھی گاؤں کی کسی عورت نے بھی اس کی بات کی لاج نہیں رکھی تھی، اور پھر پنڈت اپنی پوری بیوی کو لے کر اس گاؤں کے گھر میں، اس عورت کے گھر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب پنڈت حیران پریشان سے گھر سے باہر آیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے مولوی صاحب کے کان میں ایک ایسی سرگوشی کی کہ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اور پھر وہ اپنے ساتھ کچھ مردوں کو لے کر اس عورت کے گھر میں گھس گئے۔ سب پریشان حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ پنڈت کی بیوی بھی اس گھر سے باہر آ گئی تھی اور اب اس گھر میں مرد پھیلے جا رہے تھے، اور یہ بات سب کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ پھر اس کا جنازہ بھی کروا دیا گیا۔ اس سب میں میرے شوہر بھی ملوث تھے، اور میں بے تابی سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر اس عورت کے گھر میں ان مردوں کا کیا کام۔ اور شام کو جب میرے شوہر جنازہ پڑھا کر آئے تو وہ حیران پریشان تھے، اور پھر انہوں نے جو بات بتائی اسے سن کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ عورت نہیں تھی، دراصل وہ اسی گاؤں میں رہنے والا ایک مرد تھا جس کا نام دینو تھا، اور اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس کی ایک ہی بیوی تھی جو اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے سب لوگ ہی نفرت کرتے تھے، اس سے کمیوں والے سارے کام کرواتے تھے کیونکہ اس کا شمار اچھوتوں میں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دم ہی دینو یہاں سے غائب ہو گیا۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس کے گاؤں سے غائب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ عورت یہاں پہ رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ سب کو پتہ چلا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اب دینو تھا، جو عورت کا بہروپ بنا کر یہاں پہ رہ رہا تھا اور پھر ناجائز کام کے ذریعے اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ یہ سن کر سبھی حد تک رہ گئے تھے، کسی کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید گاؤں والوں کے خراب رویے نے اسے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی اصلیت چھپا کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور اب جا کے مجھے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے اور اس کے دیکھنے کے انداز سے میں الجھ جاتی تھی کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اس طرح سے کیسے دیکھ سکتی ہے۔ اب مجھے اس سب کی باتوں کا علم ہوا تھا کہ دراصل وہ عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا جو شاید اپنی زندگی سے تنگ تھا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ مرتے وقت اس کے پاس کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ نہ جانے اس کو اس حال تک پہنچانے میں گاؤں والوں کا ہاتھ تھا یا پھر اس کی بیوی کا۔ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ دینوں کا قصہ بھی بند ہو گیا تھا اور لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو
آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگر آپ اس کہانی کے متعلق اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔